الصبح بدا من طلعته فتبارک اللہ احسن الخالقین. کیا خوبصورت ہے بنانے والا اللہ. یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی. تم سب فقیر ہو، اللہ غنی ہے. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. لا تفروا الی الدنیا، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ. میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے. گناہوں میں نہ چلے جانا، ظلم و ستم میں نہ چلے جانا، زنا شراب میں نہ چلے جانا، شرک و بت پرستی میں نہ چلے جانا. مجھے یاد رکھنا. وَتَكَفَّلْتُ بِرِزْقِكَ، میں تیرا ذمہ لے چکا ہوں، تمہیں کھلاؤں گا. انسان کا سب سے پہلا علم یہ ہے کہ وہ جانے کہ مجھے کس نے پیدا کیا. من خلقنی، میرا کون خالق ہے، مجھے کیوں پیدا کیا. لم خلقنی، کیا چاہتا ہے. ما یرید منی، مجھ سے کیا چاہتا ہے. مجھے موت کیوں آتی ہے. من یمیتنی، من یقضی علیہ، کون میرے اوپر موت کا فیصلہ کرتا ہے. یہ سب سے پہلا علم ہے کہ یہ جانو. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. یہاں لفظ فا ہے، واو نہیں، ثم نہیں. فا، فَاعْلَمْ، فا للفور. فا کا مطلب ہے سب سے پہلے جانو کہ اللہ کون ہے. تم سارے یہاں کے لوگ نہیں ہو. تمہارے بڑے آئے یہاں پیسہ بنائیں، روٹی کمائیں، روزی کمائیں، تو وہ اسی کے پیچھے دوڑے، ہم بھی اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. لیکن پہلا علم ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے. اور یہ سائنس جواب نہیں دیتی، اس کا جواب ہمارے نبی نے دیا اللہ کی کتاب سے کہ هو الذی خلقکم، تمہیں اللہ نے بنایا. کہاں سے؟ من نطفۃ، ایک پانی کے قطرے سے. پھر ثم من علقۃ، پھر ایک لوتھڑی سے. پھر فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اسے گوشت بنایا. پھر کیا کیا؟ خلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیاں ڈالی. پھر کیا کیا؟ فکسونا العظام لحما، ہڈیوں کے اوپر پھر ہم نے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نقشہ بنایا. پھر کیا کیا؟ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے تمہیں یہ شکل عطا فرمائی. فتبارک اللہ احسن الخالقین. کیا خوبصورت ہے بنانے والا. دنیا بنائی تو وہاں اپنے آپ کو کیا بتایا؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین. ساری کائنات کہتا اللہ نے میں نے بنائی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے،
دن رات، اندھیرا اجالا، گرمی سردی، زندگی موت، انسان جنات، درندے پرندے چرندے، سانپ مچھلیاں، درخت پھل پھول پتی، ہر چیز. اور آخر میں کہتا ہے فتبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے رب العالمین. اب صرف انسان کی بتا رہا ہوں، فقط خلق الانسان کے بعد کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. انسان، السماوات والارض نہیں، انسان. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر ماں کے پیٹ میں ڈالا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. یہ میں پہلے ترجمہ کر چکا ہوں اس لیے میں نے ساری آیت پڑھ دی. اب اس کے بعد کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. اتنی بڑی کائنات کو بنانے کے بعد یہ نہیں کہا رفع السماء بغیر عمد، الشمس والقمر النجوم مسخرات بأمره هو الذي سخر البحر والأرض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها. کہتا ہے فتبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے رب العالمین. اور صرف طارق جمیل کو بنایا، اسلم اکرم عمر زینب عائشہ کو بنایا؟ تو اللہ کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. کیا خوبصورت ہے بنانے والا اللہ. یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی. تم سب فقیر ہو، اللہ غنی ہے. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. لا تفروا الی الدنیا، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ. ففروا الی اللہ، سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ رینڈ کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دو. تمہاری کرنسی کا کتنا گندا نام ہے رینڈ. یہ پتہ نہیں، ہمارے پتہ ہے پنجابی میں رینڈ کس کو کہتے ہیں؟ جو یہ سر میں جوئیں پڑ جاتی ہیں نا، جوئیں، جو تو سمجھتے ہو نا، وہ گجراتی میں کیا کہتے ہیں جوؤں کو؟ جو ہی کہتے ہیں نا. تم سارے جوؤں کے پیچھے بھاگ رہے ہو. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، گناہوں میں نہ چلے جانا، ظلم و ستم میں نہ چلے جانا، زنا شراب میں نہ چلے جانا، شرک و بت پرستی میں نہ چلے جانا، مجھے یاد رکھنا. وَتَكَفَّلْتُ بِرِزْقِكَ، میں تیرا ذمہ لے چکا ہوں، تمہیں کھلاؤں گا. فَلَا تَتْعَبْ، کمائی سے نہیں روکا کہ دوڑ نہ لگانا، ریس نہیں لگانی، کیونکہ اس ریس کا نو اینڈ ریس ہے، نو ریزلٹ گیم ہے. اس کا اینڈ ہے فَأَقْبَرَهُ، چل سارا کما کے قبر میں چلا جائے. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہوں گا تو میں اٹھاؤں گا. تو دوڑو نہیں، فلا تتعب، کماؤ حلال. یا الا وان جبریل نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الا فاجملوا في الطلب واتقوا الله ولا يحملنكم استبطاء الرزق
علی ان تطلبوه بمعصیۃ اللہ فإنه لا يدرک ما عند اللہ الا بطاعته. سبحان اللہ، اللہم صل وسلم. آپ نے کہا جبریل مجھے بتا گیا ہے، میرے دل میں اتار گیا ہے، کوئی نہیں مرے گا جب تک اپنا رزق نہ کھا لے. وہ انڈیا میں رہے، وہ پاکستان میں رہے، میرا ضلع ملتان ہے، ملتان میں رہے، جہاں رہے رزق آئے گا، اللہ پہنچائے گا. حتیٰ تستکمل رزقہا، جب تک روٹی پوری نہیں ہوتی موت نہیں آئے گی. تو جب اللہ نے اتنی گارنٹی دے دی تو کہا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اجملوا فی الطلب، کمائی کرو خوبصورت. خوبصورت کا کیا مطلب ہے؟ حلال. دوسرا کیا مطلب ہے؟ سچائی کے ساتھ. تیسرا کیا مطلب ہے؟ دیانتداری کے ساتھ. سچائی، دیانتداری، الصدق، حفظ الامانہ، سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، حلال کے ساتھ. فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور یقین رکھو کہ دینے والا اللہ ہے. تم جو تاجر ہو نا، تمہارے اندر کمپٹیشن ہوتا ہے، کمپیٹیٹر آ گیا، کمپیٹیٹر آ گیا. وہ کمپیٹیٹر آ گیا تو تیری روٹی چھینے گا، یا وہ اپنا لے گا تو اپنا لے گا. میں نسلوں سے ایگریکلچرسٹ ہوں، تو ایگریکلچر میں کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہوتا، سب کی بک جاتی ہے، کپاس بھی، چاول بھی، مکی بھی. لیکن یہاں ایک گارمنٹ والے نے دکان کھولی، ساتھ دوسرے نے کھولی، ہائے ہائے کمپیٹیٹر آ گیا، ہائے ہائے کمپیٹیٹر آ گیا. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے تکفلت برزقک، تکفلت برزقک، ذمہ لے چکا ہوں. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوتے. تو کمائی کرو حلال، کمائی کرو سچ بول کے، کمائی کرو دیانتداری کے ساتھ، دھوکہ نہ دو. اجملوا فی الطلب واتقوا اللہ. اور پھر کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تھوڑا سا روک لیتا ہے. فلا يحملنکم استبطاء الرزق علی ان تطلبوه بمعصیۃ اللہ. اللہ تعالیٰ تھوڑی سی کمی ڈالے گا کہ حلال پہ پکا ہے یا کچا. دائیں بائیں دیکھا وہ جھوٹ بول کے کما گیا، وہ دو نمبری کر کے کما گیا، میں سچ بول کے بھی بیٹھا ہوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے. تو میرے نبی نے فرمایا ڈرنا نہیں، پیپر ہو رہا ہے، پیپر ہو رہا ہے. ایک دن آئے گا اللہ کھولے گا، دنیا بھی کھولے گا، جنت بھی کھولے گا. حرام کمانے سے تو 4 رینڈ تم کما لو گے، جنت سے محروم ہو. اور حلال کمانے سے دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ. اس کی مان کے چلو گے تو رزق خوش ہو کے دیکھ. چونکہ ساری الارض جمیعا قبضته یوم القیامہ، ساری زمین اللہ کے قبضے میں ہے. یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے. هو الذی سخر البحر، اس نے سمندروں کو روکا ہوا ہے. وسخر لکم الانہار، اس نے دریاؤں کو تمہارے لیے چلایا ہوا ہے. انظر الی ثمرہ اذا اثمر، اس نے تمہارے لیے پھل نکالے ہیں. تم محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، جب اللہ چاہتا ہے کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے. فیکون، وہ ہو جاتا ہے. لا راد لما قضا، جو تو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو تو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. فرعون نے طاقت لگائی کہ موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دینا. اللہ نے پیدا کر کے دکھایا، جھولی میں پال کے دکھایا. اب قرآن کے قصوں سے وہ بتاتا ہے کہ تیرا رب کس طرح ہر چیز پر قادر ہے، اور تم سارے کے سارے مجبور ہو. ساری دنیا کی سائنس کہتی ہے کہ آگ جلاتی ہے،
آگ جلا دیتی ہے، آج بھی جلاتی ہے، پہلے بھی جلاتی تھی، پھر بھی جلائے گی۔ تو فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ابراہیم کو آگ میں ڈالو، اس نے ہمارے خداؤں کا انکار کیا ہے۔ أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو ان کا آگ جلی، ابراہیم علیہ السلام، وہ آگ اتنی تیز ہو گئی کہ ان کو پھینک نہیں سکتے تھے، جو قریب جائے وہ بھی جلتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تو اب چلا جا آگ میں، چلا جا۔ کہا میں کیوں جاؤں، تم پھینکو مجھے۔ تو پھر شیطان آیا، اس نے توپ بنا کے دی، اس میں جو ان کو پھینکا تو ان کا حسبی اللہ ونعم الوکیل، فرشتہ آ گیا، ملک المطر، امطر علیہا الماء الک حاجہ قال اما الیک فلا اما الی اللہ فنعم، محتاج ہوں، ضرورت ہے تیری نہیں اللہ کی ہے۔ جب وہ فرشتوں سے بھی بے نیاز ہو گئے تو اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ جب کہا نا بردن تو ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈ سے کانپنے لگے، آگ۔ پھر کہا سلامن تو وہ نارمل ہو گئی، اور اللہ نے آگ میں بٹھا کے جبریل آئے، پر مارا، درخت نکلا انار کا، پر مارا، چشمہ نکلا پانی کا پی اور کھا اور مزے کر۔ آگ نے نہیں جلایا کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا۔ اسباب اس وقت نفع دیتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے۔ اللہ اسباب کے بغیر بھی کرتا ہے، اسباب کے ساتھ بھی کرتا ہے، اسباب کے خلاف بھی کرتا ہے۔ وہ تو اتنا کری، علماء نے لکھا ہے اللہ سے نا امیدی گناہ کبیرہ ہے، اور ایک حدیث اس کی تائید کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے، اگر میں دنیا میں کسی کو پکڑتا اس کے گناہ پر تو ان کو پکڑتا جو مجھ سے نا امید ہو کے بیٹھو، اور میں اللہ پہ قربان جاؤں۔ میں کسی کو 1 2 3 دفعہ سے زیادہ معاف نہیں کر سکتا، پھر میری بشری کمزوری کھڑی ہو جائے گی، میں کہوں گا دفعہ ہو جا، اب کوئی معافی نہیں، چاہے سگا بیٹا بھی ہوگا، میں پتر بس ہوں تو وکھرا ہو جا ساڑھے کو، کہ ایک حد تک انسان جاتا ہے، اگر اس کی بس ہو جاتی ہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ میں اس شہنشاہ پہ قربان جاؤں جو کہتا ہے ان استقالنی عقلت لہ۔ اس کی ایک مثال ہے، ترجمہ یہ ہے کہ جب بھی معافی مانگنے آئے گا معاف کروں گا، لیکن کس قسم کی معافی ہوگی؟ یہ راڈ ہے آپ کے سامنے، یہ ٹوٹ جائے نا 2 3 جگہ سے تو پھر ہم اس کو ویلڈ کریں گے، پھر جتنا بھی صاف کر لیں ویلڈنگ کا نشان باقی رہے گا، نظر آئے گا، دور سے نظر نہ آئے، ذرا یوں کر کے دیکھو گے نظر آئے گا۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے تو اپنی توبہ کا پیمانہ توڑ کے لا، اور اتنا ٹوٹا ہوا ہو کہ کرچی کرچی ہو، پارا پارا ہو، صرف 2 حصوں میں نہیں، 3 حصوں میں نہیں، 4 میں نہیں، 100 میں نہیں، اس کے آخری پارٹیکل کے برابر اس کو توڑ کے لا، اور پھر میرے سامنے رکھ دے، اللہ ٹوٹ گئی ہے جوڑ دے، تو کہ ایسے جوڑوں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے، عقل تو لا، ایسا جوڑوں گا کہ جوڑ تیرے کرامن کاتبین کو بھی نہیں دکھائی دے۔ کیوں؟ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، میرے بندو تمہارے نفع نقصان سے میں بہت بلند ہوں، نہ تم مجھے نفع پہنچا سکتے ہو نہ نقصان پہنچا سکتے۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، 12 قسموں کو، یہ ایک حدیث میں نہیں 3 حدیثوں سے میں نے جمع کی، تمہارے اول اور آخر
انسان جنات، بوڑھے جوان، خشک تر، زندہ مردہ، اگلے پچھلے، جوان بوڑھے، تمام سارے کے سارے کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، سارے سجدوں میں پڑ جائیں میرے سامنے، ما زاد فی ملکی شیئا، میرے ملک میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ اور تم سارے کے سارے جو میں نے ابھی گنوائے، اول آخر، بوڑھے جوان، خشک تر، چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، مرد عورت، انسان جنات، جوان بوڑھے، سارے کٹھے ہو کر علی افجر قلب رجل واحد منکم، تم سب میرا انکار کر دو، بغاوت کر دو، میرا ہی، مجھ سے ہی ٹکرا جاؤ، ما نقص فی ملکی شیئا، میرے ملک میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی، نہیں آتی، کہ وہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے۔ میرا رب سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، میرا رب لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، میرا رب هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، میرا رب اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میرا رب کیسا رب، لا تأخذه سنة ولا نوم، کیسا ملک، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، کیسی ہیبت، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کیسا علم ہے، یعلم بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کیسی بادشاہی، وسع کرسیہ السماوات والارض، کیسی طاقت، ولا یعودہ حفظہما، کیسی صفت، وہو العلی العظیم، کیسا رب، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، میرا رب کیسا رب، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، میرا رب کیسا رب، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، یہ اللہ، یہ احد، یہ واحد، یہ صمد، یہ قادر، یہ مقتدر، یہ مہیمن، یہ عزیز، یہ جبار، یہ خالق، یہ خلاق، یہ عالم، یہ علیم، یہ قادر، یہ قدیر، یہ واحد، یہ احد، یہ صمد، یہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ انسانوں نے تعریف لکھی، فرشتوں نے تعریف لکھی، اعلیٰ نے تعریف لکھی، نبیوں نے تعریف لکھی، رسولوں نے تعریف لکھی، رسولوں کے سردار 4 رسولوں نے لکھی، پھر سارے رسولوں کے نہیں، کل کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ کا قلم بھی چلا اور ان کے علوم کے موتی بھی بکھرے، پر آخری نتیجہ یہ ہے، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، قلم ٹوٹ جائیں گے، سمندر کی سیاہیاں خشک ہو جائیں گی، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہو، چاہے اتنے اور لے آؤ سمندر، ولو جئنا بمثلہ مددا، اور لے آؤ۔ اور یہ اصل میں ہمیں سمندر بڑا لگتا ہے نا، ہمیں دنیا بڑی لگتی ہے، اللہ نے ایک فرشتوں کی جماعت بنائی ہے، اس پوری جماعت کا نام ہے صدلقن، اس جماعت کے ہر فرشتے کو صدلقن کہتے ہیں۔ وہ انگوٹھے کا نوخن آگے کر دے، انگوٹھے کا نوخن، اس کے اوپر 7 سمندر گرا دو، ایک قطرہ نیچے نہیں جائے گا، ایک قطرہ نیچے نہیں جائے گا، ایک قطرہ، تو گل ہی کوئی نہیں، شہید تھوڑی جی، تو ہمیں بڑے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، عرش کے نیچے ایک کونے میں پورا نہیں، ایک کونے ایک سمندر ہے، ایک سمندر ہے، اس سمندر میں جو ایک موج اٹھتی ہے وہ 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے۔ بلا وہو الخلاق العلیم، بلا وہو الخلاق العلیم۔ میرے عزیزو، ہم جاہل ہیں، ہم نے دنیا بھی بتانی ہے اور آخرت میں بھی جانا ہے۔ زندگی کا وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا علم ہے جس سے میری دنیا بھی بن جائے، میری آخرت بھی بن جائے؟ یہ علم صرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے۔ اور اللہ ان علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے جو چٹائیوں سے سل کر
اور ضرورتوں کو سینے میں دفن کر کے اور نسل بنسل اور اللہ کی کتاب، اللہ کے کلمات، اللہ کی کتاب کا زیر زبر تک ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی 10 لاکھ حدیثیں زیر زبر کے ساتھ ہم تک پہنچا رہے ہیں، اس کے مفہوم بتا رہے ہیں، اس کا مصداق بتا رہے ہیں۔ اور یہ بنی اسرائیل کی طرح بکے نہیں، یہ ان کی طرح چند سکوں پہ ایمان کو نہیں۔ ہر مکتب فکر میں اور ہر طبقے میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ اس امت میں ایک طبقہ قیامت تک رہے گا جو نہ بکے گا نہ جھکے گا، پس جائے گا، لیکن اللہ کو نہیں چھوڑے گا، اللہ کے نبی کی زندگی کو نہیں چھوڑے گا۔ الا وان روح الاسلام دائرہ فدوروا مع الکتاب حیث دار۔ سنو آج اسلام زندہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلو۔ الا وان الکتاب والسلطان سیفترقان فلا تفارق الکتاب۔ سنو ایک وقت آئے گا میرا دین الگ ہو جائے گا، حکومتوں کی راہیں الگ ہو جائیں گی، تو میری کتاب کو نہ چھوڑنا۔ حکومتوں کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا۔ یہ دنیا ہے، یہ مٹ جانے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ متاع الغرور ہے، یہ دار الغرور ہے، یہ لا تساوی جناح بعود ہے۔ الا وان الدنیا عرض حاضر یاکل منها البر والفاجر۔ یہ گرا پڑا سودا ہے، اس سے ہر اچھا برا کھاتا ہے۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوض ما سقى كافرا شربة ماء۔ ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی دنیا میرے رب کی نظر میں تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ ما لي وللدنيا ما انا والدنيا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها۔ ارے مجھے دنیا سے کیا سروکار ہے، راہ چلتا راہی ہوں، سایہ دار درخت دیکھا، سستانے بیٹھا اور پھر اپنی منزل کو چل دیا، بس اتنے کو اس سے واسطہ ہے۔ تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں، متدیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل چتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لسقفهم بیوتا من فضہ ومعارج علیہا یظہرون۔ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم بھی بہک جاؤ گے تو میں تمہیں کچھ نہ دیتا اور کافروں کے گھر بھی سونے چاندی کے بنا دیتا۔ ومعارج علیہا یظہرون، اور ان کی سیڑھیاں سونے چاندی کی بنا دیتا۔ وَلِبُیُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، اور ان کے دروازے اور ان کی مسیریاں اور ان کے پلنگ سونے کے بنا دیتا، تمہیں تڑپنے کو چھوڑ دیتا اور انہیں سب کچھ دے دیتا، اس لیے کہ اس کے لیے آگے کچھ نہیں ہے اور تمہارے لیے آگے اللہ انتظار میں ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، تعالی نہیں، آجا سنو، الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آ جاؤ، لوٹ آؤ، لوٹ آؤ میں انتظار ہے، انتظار ہے، لوٹ آؤ۔